کوئی پاؤں رکھے تو پھسل جاتا ہے۔ تو بہرحال مسعود صاحب کی یادیں تو کبھی آپ لوگ فراموش نہیں کر سکیں گے، نہ ہم کر سکیں گے۔ منیر راج سامنے بیٹھے ہیں جو خود ایک یاد ہے۔ اگر یاد کی صورت آپ نے دیکھنی ہو تو منیر راج کو دیکھیں۔ یہ بھی پاکستان الحمزہ آرٹ کونسل کی ایک یاد۔ میں نے انہیں یہ لاسٹ ٹائم ہم یہاں کام نہیں کر رہے تھے، لیکن یہاں کمیٹی تھی یہ ان کی الحمزہ کی، تو اس میں میں بھی ممبر تھا، وہ بھی تھے، ہم اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، سائن وائن کرتے تھے۔ تو میں وہاں ان کی باتیں سنتا تھا اس عہد کی۔ دیکھیے ہر عہد میں باتیں، ارادے نہیں بدلتے بندے کے، باتیں بدل جاتی ہیں، باتوں میں تھوڑا فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ بے پناہ میں نے ان کو پروگریسو دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات کہی ہو جو سچائی سے ہٹ کے ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتے رہے، شرارتی تھے، بیٹی تھے، یہ ساری چیزیں ان میں تھی جو ایک انسان میں ہوتی ہیں۔ لیکن اتنا یادگار آدمی اب شاید دوبارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جگہ جہاں ہے وہیں آتا ہے۔ اس کو یوں کر رہا ہے، کاپی کر لو، اس سے اچھے ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ پرویز کلیم صاحب، چونکہ رائٹر ہیں، مصنف ہیں، اس لیے الفاظوں کا چناؤ ہمیں بہتر طور پہ سننے کو ملا ہے۔ تو بات رائٹر کی آئے گی تو منیر راج صاحب کا ذکر بھی آئے گا، جو بھی پرویز کلیم صاحب نے بھی کیا ہے۔ تو ان کا، منیر راج صاحب کا بھی اس قدر گہرا تعلق اور گہرا ساتھ رہا ہے کہ وہ خود ہی بتائیں تو زیادہ۔ جواب نہیں دیا آگے سے۔ آخری ملاقات تھی وہ ان سے ہماری۔ مسعود اختر صاحب ایک عہد کا نام تھا، وہ عہد تمام ہوا۔ مسعود صاحب کی شخصیت اور فن کے بارے میں منیر راج صاحب، پرویز کلیم صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں ہمیں ان کے بارے میں بتایا۔ خالد عباس ڈار صاحب آغاز سے انجام تک ان کے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد وہ تشریف لائیں گے اور یقیناً وہ بہت بہتر انداز میں ان کے بارے میں بتا سکیں گے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے ہے جو ذی ہوش آیا ہے اس نے جانا ہے، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ تو میں اب درخواست کروں گا، ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر پروڈیوسر ہیں جناب آغا کیسر عباس، ان کا بھی بڑا ساتھ رہا ہے، مسعود صاحب کے ساتھ بڑی محبت رہی ہے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ بہت شکریہ پرویز رضا صاحب اور آرٹسٹ کلچر یونٹی۔ مسعود اختر صاحب کے ساتھ میرا بہت دوستانہ رہا، کیونکہ میں ان سے چھوٹا تھا، لیکن ان کے ساتھ میری محبت یہ تھی کہ ہم روز رات کو کٹھے ہی بیٹھتے تھے شام کو مسعود صاحب کے ساتھ۔ مسعود صاحب سے ہماری ملاقات اس طرح ہوئی تھی کہ جب میں پی ٹی وی میں آیا تھا تو یاور صاحب، میرے استاد محترم یاور حیات صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا چونکہ اب آپ نے ڈرامہ فیلڈ اپنانی ہے تو آپ تھیٹر میں مووز کے بارے میں جا کے سیکھیں کہ مووز کیا ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مسعود اختر صاحب کو فون کیا کہ ایک بچہ ہے، یہ میں آپ کے ذمہ کر رہا ہوں، تو اس کو آپ نے تھیٹرز کی مووز کے بارے میں بتانا ہے۔ میں یہاں آیا مسعود صاحب کے ساتھ، پھر مسعود صاحب کے ساتھ جب میں یہاں رہا تو پھر ان کے ساتھ ایسی ایسوسیشنز ہوئی کہ پھر وہ چلتی رہی اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ شکوے اور گلے کر رہا تھا، گلہ اور شکوہ کچکول ہوتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتے، جو ہمارے حق ہیں وہ ہمیں لینا آتا ہے، لیے زندگی میں۔ میں مثال کھڑا ہوں تمہارے ہم اسروں میں سے، کون دیتا ہے یہاں کسی کو چندے؟ 5,000 1800 بندوں کی لسٹ ہے۔ ایک کام پچھلے دنوں مجھے ریکوائر تھا، میں پورے ملک میں 8 بندے ڈھونڈتا رہا، اس کے کمپیٹنٹ مجھے نہیں ملے۔
तो सो ये छोड़ दें, हाथ पैर सलामत हैं, एनर्जियाँ कायम हैं, पेशेंस, कमिटमेंट, इरादे जो हम ज़िंदगी का सिनेरियो बना के निकले हुए, हम कोई भिख मंगे हैं या फ़कीर हैं? हम अपने उस टैलेंट, अपने उस पेशेंस पे। और अक्सर फिल्म बीन को अपनी ही लगती हैं वो। तो जब भी मैंने ठाकुर को और बुखारी ताहिर को कहा कि यार ज़िंदगी में अगर फ़नकार का उर्स कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, बाद के सारे उर्स जो हैं इतने मौजू नहीं लगते मुझे। तो बहरहाल इनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी या ये इंतज़ार करते रहते हैं कब कोई मरेगा तो हम इकट्ठा करेंगे इनको सबको। अल्लाह इनको हिम्मत दे, ये बड़े एनर्जेटिक हैं। ठाकुर तो अब बड़ा हो गया है और जितना बड़ा होना चाहिए था खुद तो नहीं हो सका, जाते जाते शबाना आज़मी इसको बड़ा कर गई। मगर मैं फिर यानी अपने जितने भी मेरे साथी या मेरे अपने बैठे हुए उनमें कहूँगा कि कोशिश ये करो, जैसे बहार बेगम है वो भी हमारी बिल्कुल बहनों जैसी हैं, क्योंकि जब मैं आया था 56 में रेडियो पे, तो जब ये नहीं होता था ये फ़ीमेल आर्टिस्ट है और ये मेल आर्टिस्ट है, जब हम बहन भाई होते थे। ये कज़न वाली इस्तिलाह जो है ये कहीं लेट 60s में आई, 67, 68 में। तो फिर हम कज़न्स के साथ काम करने लगे। तो 80s में फिर तेरी भरजाई है तो कहता पहले तेरी सी तो हुण जे मेरी होगी तो की होया। तो ये बकवासें जो हैं ये, क्योंकि जहाँ पे मेल और फीमेल काम करते हैं हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और वो बड़ा सुखी हो जाता है मेल आर्टिस्ट उस फीमेल के साथ शेयर करके कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि मौका बहुत ढेर सारा होता है। 3.5 घंटे की रिहर्सल, 4 घंटे की, 5 घंटे भी रिहर्सल करते थे हम और 3 घंटे का थिएटर। तो 8-9 घंटे अगर मैं और सईदा इकट्ठे हैं तो सजदे से सजदे तक की बात जो है वो बहुत आम हो जाती है। तो मेरी फिर बुखारी साहब से, ताहिर से यही रिक्वेस्ट है कि यार ज़िंदगी में आर्टिस्टों के लिए इकट्ठ कर लिया करो। आज जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, बीमारी में मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं ख़ुद बीमार था और मैं इस 39 कनाल के बंगले में, ये एक हिंदू लेडी का बंगला था, मैं 58 में आया इस अलहमरा में। तो मसूद अल्लाह जन्नतों में जगह दे उसको, वो 60 में आया, कभी 61 में आया। तो मतलब उसके बाद फिर क्योंकि मैं गुजरांवाले से था और मैं उसको यही आवाज़ देता था, खाजा इधर आ जा। तो हम दोनों इकट्ठे ही होते थे, सारी ज़िंदगी भाइयों की तरह रहे हैं। और काम वो मुझसे बहुत अच्छा करता था, यानी काम में भी मुझसे बड़ा था और उम्र में भी मुझसे बड़ा था।